بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی 21 جولائی سے 27 جولائی تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب ہم بات کرتے چلیں اپنے ساتویں برج میزان یعنی کہ لبرا کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 سپتمبر سے 23 اکتوبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف ر ت یا تو سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم بتاتے چلیں کہ میزان لوگ جو ہیں ان کو اس ہفتے کے سٹارٹ میں اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر آپ نے قابو رکھنا ہے. صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ورنہ آپ کسی لمبے لڑائی جھگڑے، لمبے پنگے، لمبے رولے میں پھنس سکتے ہیں. آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے. آپ کسی لمبے رولے میں، لمبی ٹینشن میں پھنس سکتے ہیں. تو برائے مہربانی غصہ نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی. اگر آپ کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے کہ جی یہ میں اگر اس جگہ پہ لڑائی نہ کروں تو یہ میرے لیے انا کا مسئلہ ہے، تو آپ بہت بڑے نقصان میں پڑیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے بڑی احتیاط سے کام لینا ہے. یہ ویک میں آپ کے لیے جو میزان لوگ ہیں، میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، غصہ نہیں کرنا. کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا. انا کا مسئلہ بنا لیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے. کاروباری افراد جو ہیں ان کے معاملات اس ہفتے میں جو ہیں وہ خاصے حد تک بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت حد تک ان کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی کوئی پیمنٹس تھی جو ان کے کلائنٹس سے کلیئر نہیں تھی ہو رہی، تو وہ بھی اس ہفتے میں کلیئر ہوتی ہوئی اور ان کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میاں بیوی کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بہترین ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں، اور اچھے اور بہتر فیصلے کر سکیں گے. جو میاں بیوی ہیں اولاد سے متعلق اپنے بہترین فیصلے کر سکیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی جگہ پہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی جگہ پہ موو کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پہ سٹیپ لیں اور اپنی اولاد کے متعلق بہترین فیصلہ کر کے ان کو کسی بھی اچھی جگہ پہ موو کروا دیں. یا کہیں بھی کوئی بھی ان کا انسٹیٹیوٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جو ہے وہ اس کو وہاں سے اٹھا کے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں لے جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بڑا اچھا اور بہترین ٹائم ہے. آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہوئے اس ہفتے میں نظر آ رہے ہیں. آپ کے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ آپ کو کاروباری فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو اب آگے بتاتا چلوں کہ آپ کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو جو مالی پوزیشنز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. اپنے معاملات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے چلیں. دوسروں سے مراد کیا؟ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر کے چلیں، تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں، نہ کہ آپ کے معاملات خراب ہوں. جب آپ شیئر کر کے چلیں گے تو جو آپ کے قریبی، آپ کے مخلص لوگ ہیں وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے اور آپ کے معاملات بہترین طریقے سے انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے. اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 8ویں ستارے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف نون یا یہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اخراجات اپنے اس ہفتے میں کنٹرول کرنے ہیں. آپ کے جو جیب ہے نا اس کو ٹائٹ کر لیں تھوڑا سا. آپ کے اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لیے ٹینشن کا باعث بن سکتے ہیں، جو آپ کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی صحت بھی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیفینیٹلی جی، جب انسان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو انسان ٹینشن لیتا ہے اور پھر انسان کی صحت کے اوپر وہ چیزیں پڑتی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. صحت متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا آپ محتاط رہیں. خواہشات لیکن آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی. آپ نے جو چیزیں سوچی ہوں گی آپ وہ پوری کر سکیں گے. آپ کی پوری ہوتی بھی انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہی ہیں بفضل خدا. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات، جو آپ کے خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آ رہی ہیں. ملازم پیشہ افراد جو ہیں، نوکری پیشہ جو افراد ہیں، ان کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اخراجات کنٹرول کریں. کاروباری افراد، کیونکہ کاروبار تو ویسے ہی میرے نبی کی سنت ہے، اس میں تو آپ کے اپ ڈاؤنز جو ہیں وہ چلتے ہی ہیں. اور آپ کے جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے معاملات ویسے ہی آسان ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو نوکری پیشہ افراد جو ہیں ان کے لیے مالی مسائل ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے خرچے کنٹرول نہیں کریں گے اور آپ نے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں رہ کر
اپنا منتھ گزارنا ہوگا یا اپنا ویک گزارنا ہوگا، تو آپ کے لیے جب آپ اوور ایکسپینس کریں گے اپنے، تو آپ کے لیے مسائل ہی پیدا ہوں گے. ٹائم سے پہلے جب آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے تو آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی، آپ کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے. تو اسی لیے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اور دیکھ کے خرچے کریں. خواتین کے لیے مرد اور مردوں کے لیے خواتین، اقرب افراد جو ہیں، اقرب خواتین کے لیے مرد اور اقرب مردوں کے لیے خواتین جو ہیں وہ متاثر ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں. میں پھر وہی آپ کو کہہ دوں کہ ہمیشہ ان لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں یا ان سے متاثر ہوں جو آپ کے محرم رشتے ہوں، ان لوگوں سے صرف متاثر ہوں. خدا را گناہ سے بچیں، آپ گناہ کے مرتکب نہ ہوں. بالکل آپ اپنے غیر محرم رشتوں کو اور غیر محرم لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دیں اور ان سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. تو اسی لیے آپ اس گناہ سے بچیں اور جو ہے وہ اللہ کے مدد لے کر چلیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے معاملات میں آسانی کریں. بیرون ملک سفر جو ہے وہ آپ کا اس ہفتے میں بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے، باہر جن لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ باہر کا کوئی سفر کریں یا کوئی پلان کریں، تو ان کے معاملات اس ہفتے میں بہتر ہوتے ہوئے اور ان کا سفر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ان کے لیے مالی طور پر فائدہ لے کر آ سکتا ہے. کیونکہ اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں گے کہ جی آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے لیے مسائل کا شکار بن سکتے ہیں. تو جن لوگوں کا بیرون ملک سفر ہے، یہ بھی میرے ایک نبی کی سنت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، کسی دوسری جگہ جا کر روزگار تلاش کرنا، وہاں پر جا کر کمانا، یہ بیرون ملک جو آپ کا سفر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا روزگار کے چکر میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ آپ اصل میں اوور آل نتیجہ نکال کے دیکھیں گے نا جس ٹائم چیزوں کا، تو جو معاملات میرے اللہ اور میرے رسول کے بتائے احکامات پر جب آپ چلیں گے نا، تو ان کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کے معاملات میں بہتری آتی جائے گی. آپ کے سٹارز بھی وہی کچھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے اور آپ کو ہم اس سے متعلق جو پریڈکشنز ہوں گی وہ ان کو اس طرح ایلیبوریٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ میرے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، میرے اللہ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں گے، تو آپ کے معاملات کس طرح آسان ہوں گے. تو اسی لیے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ایک ہجرت ہے. جب آپ بیرون ملک کام سے ریلیٹڈ، اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی سفر کریں گے تو آپ ہجرت کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ، آپ کام تلاش کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اس میں آپ کو برکت دیں گے اور آپ کے مالی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. وراثتی معاملات آپ کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے وراثتی معاملات حل ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کی مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی، آپ کے ٹینشنز میں کمی آئے گی. اب ہم بات کرتے چلیں اپنے 9ویں برج، برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 21 دسمبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف فے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی، اب ہم آپ کو بتا دیں جی، آپ نے اس ہفتے کے سٹارٹ میں اپنے الفاظ کی ادائیگی کا بڑا ہی خیال کرنا ہے. آپ نے بولنے سے پہلے سوچنا ہے، آپ نے بولنے سے پہلے بڑی احتیاط کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بولنے سے، آپ کے کسی ایسے الفاظ سے کسی اگلے کو تکلیف پہنچے جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو، جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے، آپ کے لیے جو پریشانی کا باعث بنے، اور آپ کسی کا دل دکھا کے. اب ڈیفینیٹلی جب آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو وہ اللہ پاک کے نزدیک بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنی ویڈیو میں کہ 2 چیزوں کی معافی نہیں ہے. حقوق اللہ کی معافی ہے، جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو وہ معاف کر دیتے ہیں. حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. حقوق العباد کون سے حقوق ہیں؟ بندوں کے حقوق. جب آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے تو اس کی معافی اسی صورت میں ہے جب وہ انسان آپ کو معاف کرے گا، ادروائز اس کی کوئی معافی نہیں ہے. ادروائز آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی معافی مل جائے گی تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر کریں. اپنے ایسا سخت رویہ نہ اپنائیں جس سے کسی سامنے والے کا دل دکھے اور آپ کے لیے بعد میں آپ کو جو ہے وہ پچھتاوا ہو، اور جو ہے وہ آپ بعد میں سوچیں کہ یار یہ میں نہ بولا ہوتا تو میرے لیے بہتر ہوتا. اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ صبر و تحمل سے کام لینا ہے. آپ نے غصہ بالکل نہیں کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. آگے جا کے پھر وہی آپ کے ستارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، غصہ نہیں کرنا، نہیں تو آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے.
آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی ان چیزوں کی احتیاط کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے چلیں گے، گھر کی جو ہے وہ آپ تزئین و آرائش کر سکیں گے، گھر کے اوپر آپ پیسے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا موڈ بھی بہتر ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں سلوک رہے گا، میاں بیوی آپس میں بڑے پیار محبت کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ٹائم گزارتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے جو چیزیں سوچی ہوئی ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ کو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملتی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طرف سے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ عزیزوں و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اور اچھے رہتے ہوئے انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اس طرف سے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں۔ تعلیمی شعبے میں آپ کی جو ہے وہ دلچسپی رہے گی، آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، علم غیب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، غیب کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ یہ اللہ کا ایک عطا کردہ علم ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ سے مدد مانگ کے چلیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو اللہ پاک کے آگے 2 نفل حاجت کی ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوتے جائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔